حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ اور واقعہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کے اوپر جتنا بھی اظہار افسوس اور غم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہودی اور عیسائی شروع دن سے مسلمانوں کے خلاف اور اہل اسلام کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرتے آئے ہیں، اور یہ جو سانحہ رونما ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ اگر ہم دنیا کی تاریخ کو پڑھ کے یا دنیا کی تاریخ کے اندر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو انہی لوگوں کے جو بڑے آباء و اجداد تھے انہوں نے سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور حضرت شیعہ علیہ السلام کا نام ملتا ہے ان کو شہید کیا، اور پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شہید کرنے کی انہوں نے بہت شدید قسم کی سازشیں کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ جو سانحہ رونما ہوا 10 محرم الحرام کو، اس کے پیچھے یہودیوں کی مجرمانہ ذہنیت اور اپنوں اور غیروں کی سازشیں جو تھی وہ اس کے اندر ملوث تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فتح عطا کی، مکہ فتح ہو گیا، تو مدینہ المنورہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کو قائم کیا، تو اسلام کے غلبے کی صورت کے اندر اسلام کے غلبے کی وجہ سے سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا وہ یہ یہودی لوگ تھے۔ بے بچوں کو خاموش کروا دیں۔ اسلام کے غلبے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ جن کا نقصان ہوا وہ یہودی لوگ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورے عرب کے اوپر اور بالخصوص مدینہ المنورہ کے اوپر ان کے سودی کاروبار نے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ پورے مدینہ المنورہ کی معیشت کو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے سود کو حرام قرار دیا تو پہلے نمبر کے اوپر تو ان کا کاروبار جو تھا وہ بند ہو گیا۔ مدینہ المنورہ کے اندر ان کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع اور اس کے علاوہ ایک تیسرا قبیلہ، تینوں قبیلے جو تھے آباد تھے۔ بڑی بڑی انہوں نے گڑیاں بنا رکھی تھی، بڑے بڑے محل بنا رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا، لیکن تحریری معاہدہ کرنے کے باوجود بھی یہ یہودی جو تھے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ بالآخر تنگ آ کر مسلمانوں نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ انہوں نے پناہ مانگی، اجازت چاہیے کہ ہم کو جو ہے وہ یہ جو خیبر ہے وہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر رہنے کی ان کو اجازت دے دی، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو خیبر کے اندر بھی رہنے دیا جائے۔ جب ان کو خیبر سے نکالا گیا تو ان کے سینے کے اندر اسلام کے خلاف آگ پہلے ہی بھڑک رہی تھی۔ وہ آگ جو تھی ان کی اور غیظ و غضب جو تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، ڈبل یا ٹرپل ہو گیا۔ قصہ مختصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور علماء کرام نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جو جانا تھا، آپ کی وفات، اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیہ عورت نے زہر والا گوشت کھلایا تھا، وہ آپ کا دنیا سے جانے کا ایک جو ہے سبب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بڑا چھوٹا سا دور تھا، 2 سال چند ماہ کا، ایسے ہی گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق بڑی ہیبت والے، بڑی جلالت والے، بڑے رعب اور دبدبے والے، تو ان کو جرت نہیں ہو سکی کہ سامنے آ کر کوئی جو ہے حرکت کر سکیں، لیکن پس پردہ اور پشت کے پیچھے یہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ بالآخر ان کا داؤ لگ گیا، موقع ان کو مل گیا۔ فجر کی نماز کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھے، اور حضرت عثمان غنی بڑے نرم مزاج، متحمل مزاج اور بردبار قسم کے انسان تھے۔ اور ایک سمجھنے کے اتفاق تھا کہ اس دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا جس کو عبداللہ بن سبا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا شریر اور شاطر قسم کا بندہ تھا، اس کے دل کے اندر جوش تھا، دماغ کے اندر بہت زیادہ تدبیریں تھیں، موقع محل کو پہچان لیتا تھا، لوگوں کو بے وقوف بنانا، الو بنانا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ سب سے پہلے اس نے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے کہ بنو ہاشم والے جو ہیں بنو امیہ سے برتری لے گئے ہیں، ان کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس نے اسلام کا، دین کا ایک نیا تصور پیش کیا۔ اس نے پہلے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا،
اپنے فالورز پیدا کیے، پھر اس کے بعد لوگوں کو کہنے لگا کہ ایک نیا دین کا تصور پیش کیا، لوگوں سے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد تمام صحابہ سے افضل صحابی ہیں، سب سے زیادہ مقام ان کا ہے۔ اور دوسرا تصور اس نے یہ پیش کیا کہ جس طرح کسی نبی کے لیے ایک رازدار ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع، آپ کے رازدار اور آپ کے جو وزیر ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر جو کرامات سرزد ہوتی ہیں نا، وہ عام مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکتا، عام مسلمان کی فہم و فراست سے بڑھ کے ہیں۔ اور دوسرا اس نے لوگوں سے کہا جس طرح اللہ کی توحید کو اور رسول کی رسالت کو ماننا لازمی ہے، اسی طرح حضرت علی جو ہے وہ امام ہے، امام کی امامت کو بھی ماننا لازمی۔ تینوں چیزوں کو بندہ مانے تو پھر بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس نے ایک تصور پیش کیا کہ توحید اور رسالت اور امامت، ان تینوں چیزوں کو مانا جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کا ایک جمگٹا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس نے اپنے پیچھے لگا لی، اور ان سے کہنے لگا کہ اصل کے اندر یہ جو خلافت تھی حضرت علی کا حق بنتا تھا، حضرت علی کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے۔ لوگ اس کے ماننے والے تھوڑے پریشان ہوئے تو ان سے کہنے لگا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی حضرت عثمان کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو علی کو موقع مل سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی کو خلیفہ بنانے کی تیاری ہوئی۔ اس دوران یہ بندہ مصر کے اندر، کوفے کے اندر، دمشق کے اندر اور بصرے کے اندر جا کر اس نے دورے کیے، سیاسی دورے، لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا، لوگوں کو پیچھے لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے۔ تیسرا دن تھا، حضرت علی نے دیکھا کہ باہر کے شہروں کے ملکوں کے لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ مدینہ المنورہ کے اندر آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے اعلان کیا، لو بھائی جو بھی لوگ باہر سے آئے ہیں، باہر کے علاقوں سے، باہر کے شہروں سے مدینہ المنورہ کے اندر، وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اوپر سے یہ حضرت علی کو کہتے تھے ہم آپ کے دیوانے ہیں، ہم آپ کے شدائی ہیں، لیکن جب حضرت علی نے یہ بات کہی کہ مدینہ چھوڑ کے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا لیڈر اور قائد جس کو عبداللہ بن سبا کہا جاتا ہے، وہ اٹھ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضرت علی کے اور بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران مسلمانوں کے جو ایک بہت بڑی جنگیں تھیں، جنگ جمل اور جنگ نہروان اور جنگ صفین، یہ تین جنگیں پیش آئیں جن کے اندر کم و بیش 1,00,000 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے۔ ان جنگوں کے اندر جنگ جمل میں مسلمانوں کی صلح ہونے لگی، صلح بالکل قریب تھی، رات کو انہوں نے شرارت کر کے ایک لشکر کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو جب ایک لشکر کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے سوچا یار ہمارے ساتھ تو صلح کی بات چیت ہو رہی تھی تو حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے دوسرے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، لہذا جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کی صورتحال کے اندر کسی بندے کو یہ فرصت نہیں ہوتی کہ وہ تحقیق کر سکے، راتوں رات انہوں نے شرارت کر کے مسلمانوں کو پھر لڑوا دیا، ہزاروں مسلمان کلمہ گو جو تھے وہ خون کے اندر نہا گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تینوں جنگوں کے اندر جب بھی صلح کے امکانات پیدا ہوئے، انہوں نے صلح کے امکانات کو سبوتاژ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر انہی لوگوں نے شہید کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، عبد الرحمن بن ملجم نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے اپنا جانشین مقرر کر دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت حسن جو ہیں ان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ساتھ نصیحت کی، وصیت کی کہ میرے بعد حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لینا، اللہ اس کے اندر خیر و برکت پیدا کر دیں گے۔ تو 6 ماہ کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت ان کو سونپ دی۔ اب ان کو یہ بھی چیز بانپ نہیں رہی تھی، حضرت امیر معاویہ بڑے دور اندیش اور بڑے ذہین ترین اور بہت بڑے سیاستدان تھے، ان کا دور ایک سنہری دور ثابت ہوا، خوشحالی کا دور ثابت ہوا، لیکن انہوں نے اپنے دور کے اندر بعد میں یزید کو جب ولی عہد مقرر کیا تو یہ جو کوفے کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ سارے لوگ اسی عبداللہ بن سبا کے فالورز اور اس کے ماننے والے تھے، انہوں نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ ہم نہ جو ہے امیر معاویہ کو اچھا سمجھتے تھے، نہ ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تیاری کی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ پرانے اور جلیل القدر بڑے صحابہ تھے، سینئر صحابہ تھے، انہوں نے منع کیا حضرت حسین کو، لیکن حضرت حسین بدید تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہے تھے،
اور فرمانے لگے حسین اگر مجھے پتہ ہو تو میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈال دوں، تم اپنے ارادے سے بعد آنے والے نہیں ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر آپ نے لازمی جانا ہے کم از کم ان بچوں کو، ان بیویوں کو، عورتوں کو کم از کم چھوڑ جاؤ، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہی بات ہوئی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و ملا کے میدان کے اندر پہنچے تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ سارا منظر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا تھا وہی سامنے جو ہیں سازش کر کے، پروپوگنڈا کر کے وہ شہادت تلک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے کہنے لگے اللہم اقض بیننا و بین قوم، اے اللہ میری قوم کے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ کر دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیروں کے حساب سے خط لکھ کے مجھ کو بلوایا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آج فقتلونا، آج یہی ہم کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا۔ تو میرے بھائیوں جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس کے اندر میں نے جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی خاندان، وہی قبیلہ، وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا کو شہید کیا اور حضرت شیعہ علیہ السلام کو شہید کیا، رسول اللہ، حضرت یوسف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازشیں کی۔ بعد میں انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، انہی لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت جو ہے وہ عثمان کو شہید کیا اور حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو زہر دیا، پھر حضرت حسین کو بلوایا، اور کل کو یہی لوگ جو تھے پھر اس کے اوپر افسوس کرنے والے بن گئے۔ اللہ ہمیں ایسے جو ہے غداروں سے اللہ بچائے۔